اللہ 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 السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدنا یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے نہایت محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، دینی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں، اپنے دائیں قدم کو مسجد میں پہلے داخل کریں اور مسجد میں داخل ہونے کے دعا کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو جو بھی عبادت کریں گے اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ پہلے پچھلے اتوار کو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سارے اولیاء ان کے اوپر سایہ مبارک ہیں۔ جیسے گزشتہ اتوار کو ہم نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور ان کے فضائل، ان کے مرتبے پہ باتیں کی تھی۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس یعنی یوم وصال ہے۔ اس کے علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک اس مہینے میں گزشتہ دنوں گزر گیا ہے۔ اس گزشتہ سے پیوست جو خطاب تھا اس میں آپ نے آیت بھی سماعت کی کہ تحقیق اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، یعنی نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اب یہ رب کا اعلان ہے۔ اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو جو بھی شخص دنیا میں آیا اسے کوئی نہ کوئی خوف مسلط رہتا ہے۔ آپ بچپن سے دیکھ لیں اور اس کے جسم سے روح جدا ہونے تک وہ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسی بچہ ہوش سنبھالتا ہے اس کو اسکول کا خوف شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے، وہاں پر ٹیچر کو میں نے اپنا سبق سنانا، ہوم ورک مکمل کرنا، تو اسکول لائف میں سارا۔ اس کے بعد کالج میں چلا گیا، اب اسے خوف ہے کہ میری جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ اگر مکمل نہ ہوئی تو میرا کیریئر نہیں بنے گا، اس خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ جب وہ اپنے تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو وہ یا جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے تو پھر اسے اپنے باس کا خوف جو ہے وہ اس پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر کاروباری ہے تو کاروباری بندے کا نفع اور نقصان کا خوف اس پر مسلط رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں تو اب ایک نیا خوف شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ اور جب اس کی عمر ڈھل جاتی ہے پھر اسے خوف مسلط ہو جاتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا۔ نہ جانے کب جب 50 55 60 میں انسان چلا جاتا ہے نا تو ہر وقت یہ خوف مسلط رہتا ہے، نہ جانے کب میرے جسم سے روح جدا ہو جائے۔ اور جب جسم سے روح جدا ہونے والی ہوتی تو پھر اسے خوف ہوتا ہے کہ یار یوم محشر پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا کیا بنے گا، میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، قبر کا معاملہ اور حشر میں جا کر فیصلہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ الغرض کہ ہر بندے کو وہ کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہے۔ تو وہاں گئے اللہ کے ولیوں پر کہ رب نے اعلان فرمایا کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب خوف دو طرح کے ہیں، تو یہ دنیا کے بنے آپ کو خوف بتائیے اور ایک آخرت کا خوف ہے کہ جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا۔ ہمیں تو یہ بھی خوف ہے کہ ہے نا کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا بنے گا۔ خدا نہ کرے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہونے کے صدقے
ہم یہ یقین رکھتے ہیں کامل کہ اللہ نے جو اعزاز ہمیں یہ عطا کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی، لیکن کنفرم تو کسی کو بھی نہیں نہ ہے کہ قبر کے سوال و جواب پھر حشر کے سوال و جواب ہم نے دینے ہیں۔ تو دو طرح کے خوف ہیں، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف ہے۔ تو انسان کو تو دنیا کا خوف بھی مسلط ہوتا ہے اور آخرت کا خوف بھی، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ تو دنیا میں خوف ہوتا ہے کوئی اور نہ آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے غالباً 2 اتوار پہلے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ درس دے رہے تھے، لوگ جمع غفیر موجود تھا اور دوران خطاب ایک شخص آیا، کان میں ایک جملہ کہا، آپ اس کی بات سن کر خاموش ہوئے ایک لمحے کے لیے اور پھر آپ مسکرانے لگے، گفتگو جاری رکھی۔ کچھ دیر کے بعد وہی شخص جو کان میں کچھ کہہ کے گیا تھا دوبارہ آیا، آ کر پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں کوئی بات کہی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر مسکرائے اور پھر خطاب شروع کر دیا۔ جب بیان مکمل ہو چکا تو مریدین متقدین حاضر ہوئے کہ حضور یہ دوران خطاب ہم نے جو واقعہ دیکھا اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک بندہ آیا، اس نے کچھ کہا، آپ لمحے کے لیے خاموش ہوئے پھر مسکرائے، آپ نے بیان اپنا جاری رکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا، پھر آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ پھر لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر آپ مسکرائے اور بیان جاری رکھا۔ یہ ماجرا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ شخص پہلی مرتبہ آیا تو اس نے میرے کان میں کہا کہ حضور آپ کا جو مال تجارت، سامان تجارت جو جس جہاز پر آ رہا تھا وہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، میں نے اپنے دل پر توجہ کی کہ اس اتنے بڑے نقصان کی وجہ سے میرے دل میں کوئی غم پیدا تو نہیں ہوا۔ آیت میں آپ نے سنا نا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوتا اور نہ غم ہوتا، حالانکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ خوف پہ بھی مسلط رہتے اور کسی نہ کسی غم کا شکار رہتے ہیں۔ آمدنی کم ہے جی، اس کام میں بھول رہی ہے، بچہ بیمار ہے اس کام میں ہے، گھر میں بیمار ہے، کوئی اپنا بچھڑ گیا اس غم میں مبتلا ہے، نوکری چلی گئی، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، الگ کام بھی موجود ہے اور خوف بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل پر توجہ کی کہ یہ اتنا بڑا جو نقصان ہوا ہے، جہاز غرق ہو گیا سامان تجارت کا، میرے دل پر اس کا اثر تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں نے دیکھا میرے دل پر اس نقصان کا کوئی غم اور کوئی خوف نہیں تھا، میں اس لیے مسکرا رہا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہی شخص دوبارہ آیا تو اس نے آ کر میرے کان میں کہا کہ حضور کو پہلے والی خبر غلط تھی، آپ کا جو سامان تجارت ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ وہ جہاز لنگر انداز ہو چکا ہے۔ تو میں نے پھر اپنے دل پر توجہ کی کہ یہ خوشی کی خبر سن کر کہ جہاز بچ گیا، سامان بچ گیا، میرا دل کہیں خوشی سے باغ تو نہیں ہو گیا، میرا مال بچ گیا۔ تو جب میں نے اپنے دل پر توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ میرے دل پر اس سامان بچ جانے کی کوئی خوشی موجود نہیں تھی، یعنی وہ اپنے جس کام میں لگے ہوئے تھے، دین کی تبلیغ، غم کی خبر سنی جب بھی کوئی اثر نہیں، خوشی کی سنی جب بھی کوئی اثر نہیں، اور آپ نے اپنا کام جو تھا وہ جاری رکھا۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں دنیا میں بھی غم اور خوف سے بے باک ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے تو رب کو راضی کیا ہوتا، اللہ کے ولی بنتے ہی جب ہیں جب رب کا قرب عطا ہوتا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ رب کا وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے تو خوف بس ایک ہی ہوتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ جو میری محبت کا رشتہ ہے اس محبت میں کمی نہ آ جائے۔ ہم تو یہ ڈرتے رہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی،
وہ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ رب کے ساتھ جو گہرا رشتہ ہے، جو دوستی ہے، جو یاری ہے، اس یاری میں، اس دوستی میں کمی نہ آ جائے کسی کو۔ انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، انہوں نے تو اپنے رب کو راضی کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں رہ کر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ تو کرتے یہی ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے قابل ولی تھے، آپ دین کا پرچار کرتے تھے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں نا اس وقت کے حکمران، ان کو کچھ لوگ ان کی طرف سے متنفر کرتے رہتے۔ ایسے ہی ہوا حضرت شیخ سرہندی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ آپ دین کا تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، تو بادشاہ وقت کو کچھ لوگوں نے اس وقت کے جو درباری علماء تھے، جو درباری جنہیں مولوی کہتے ہیں، وہ بادشاہ کے پاس جاتے اور انہیں مس گائیڈ کرتے، بھڑکاتے کہ احمد سرہندی کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، ہمیں خطرہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کل بادشاہت کا اعلان نہ کر دے اور آپ کا تختہ نہ الٹ دے۔ تو یہ جو حکمران لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی کرسی کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ کرسی نہیں جانی چاہیے۔ اب بادشاہ کو جب یہ کام میں خبر ملی کہ اس کے پاس پبلک بڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو میرا تختہ الٹ دے، اس نے کسی نہ کسی بہانے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب پابند سلاسل ہو گئے تو آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا تو کام تھا دین کی دعوت دینا۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں ہندوازم کا زور تھا، مسلمان تو تھے ہی نہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے بہت ساری تگ و دو کی حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ نے یہاں پر دین کی دعوت دی۔ تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر باقی ساتھی جو ہے قیدی وہ ہندو ہیں۔ آپ نے کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ باہر بھی وہی کام کرتا تھا اور اندر بھی وہی کام شروع کر دیا، جیل میں رہ کر دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور جب بادشاہ وقت کی عقل ٹھکانے آئی کہ یار یہ میں نے کیا کیا، اتنے بڑے ولی کامل کو میں نے جیل میں بند کر دیا، تو جب انہیں رہائی ملی تو جیل کے اندر جتنے ہندو تھے وہ سارے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ رب نے یہ بھی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو باہر رہ کر بھی تو کام کرتا تھا، وہاں پر جو لوگ ہیں انہیں مسلمان کس نے کرنا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ دین کے پرچم کو بلند کرنا، لوگوں میں دین پھیلانا۔ جیسے میں نے گزشتہ اتوار بھی کہا تھا کہ یہ جہاں بھی ڈیرا لگاتے ہیں وہاں پر مسجد اور مدرسہ قائم کرتے ہیں، وہاں سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، وہاں سے حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ ساری زندگی اللہ کے ولیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، یا تو یہ خود دین کا علم حاصل کرتے ہیں یا لوگوں میں دین کا علم پھیلاتے ہیں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میں نے ساری زندگی یا دین سیکھا ہے یا سکھایا، میں نے اور کچھ نہیں کیا، ساری زندگی دین سیکھا ہے یا سکھایا ہے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی 25 صفر کو آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا عرس مبارک بڑی عقیدت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ بریلی شریف میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ بھی چونکہ اللہ کے ولی کامل تھے اور مسلمانوں میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جو ٹمٹما رہی تھی، جس کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی، آپ نے اس شمع کو ایک الاؤ کی شکل دے دی۔ مسلمانوں کے سینوں میں شمع جو عشق کی تھی اس کو بھڑکتی ہوئی آگ بنا دی۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کو یہ اطلاع ملی کہ
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اشرف علی تھانوی کہ جو معتقدین تھے وہ کہنے لگے حضور وہ آپ کو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, آپ اس کے ماننے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فرمایا کہ وہ عشق کے جس مقام پر تھے انہوں نے جو عشق کی شمع مسلمانوں کے دلوں میں روشن کی ہے اس کی مثال کوئی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو انہوں نے بھڑکتی ہوئی آگ بنا دی, اللہ روشن کر دیا. اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. آپ دیکھیے گا کہ ربیع الاول شریف کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے یہ بھی اہل سنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ان کے دل خوشی سے جگمگا اٹھتے ہیں, ان کے گھروں پر روشنیاں ان میں روشن ہو جاتے ہیں, لائٹیں لگ جاتی ہیں. 12 ربیع الاول کو لنگر پورے عالم پاکستان کے علاوہ عالم اسلام میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے, گھروں میں دعوتیں کی جاتی ہیں, لوگوں کو غریبوں کو بلا تخصیص, یعنی ہوتا عام طور پہ ہم کے فنکشن کرتے ہیں نا تو ہم اس میں بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں اور پھر اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ 12 ربیع الاول کا ایک ایسا ایونٹ آ گیا کہ میں نے دیکھا کہ اب لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ جو پہلے روایت تھی کہ چنے والے چاول پکائے اور ختم دلاؤ میں بانٹ دیا, نہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ باربیکیو, مرغ کا سالن, بہترین کھانا جو ان کا شوق ہوتا ہے کہ میں جتنے اس کے وسائل ہیں اس میں وہ اچھا سے اچھا کچھ لوگ مل جاتے ہیں وہاں پر. اور پھر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جی یہاں پر میرے رشتہ دار عزیز دوست آئیں گے اور انہیں کھانا کھلایا جائے گا. راہ گزر, مزدور, غریب طبقہ جو بھی آئے وہاں پر وہ ہر خاص و عام کے لیے لنگر جو ہے وہ جاری رہتا. تو یہ کس کا یہ کیا ہوا کارنامہ ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. مصطفیٰ جمال اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے. مصطفیٰ جمال اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.